اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی 17 آیات آج ہم نے پڑھنی ہیں، آیت نمبر 54 سے لے کر 70 تک۔ مشرکین مکہ سے گفتگو ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں سمجھایا، شرک کی برائی بتائی، ان کے کردار کی خامیاں جو اجتماعی خامیاں تھیں ان کی نشاندہی کی۔ آج کی آیت میں فرمایا ولو، اور اگر، انا کہ بے شک، لکل ہر ایک کے لیے، نفسن جان، لکل نفسن یہ پوری فریز ہے، لکل نفسن ہر جان کے لیے، ظالمت جس نے ظلم کیا، لکل نفسن ظالمت یہ ایک فریز ہے، ہر وہ جان جس نے ظلم کیا اس کے لیے ہو، یعنی اس کے اختیار میں ہو، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، دنیا بھر کی ساری دولت اگر کسی بندے کے ہاتھ میں آ جائے جو آج تک نہ آئی ہے نہ آئے گی، پوری دنیا کی دولت، فرعون کی دولت، قارون کی دولت، جو بائیڈن کی دولت، اور کون کون امیر لوگ ہیں، بل گیٹس کی دولت جو فرسٹ نمبر اب نہیں رہا، فرسٹ نمبر ہے، اس کی دولت، سیکنڈ کی، تھرڈ کی، سب کی دولت، پاکستان میں بھی بڑے بڑے دولت مند ہیں، سب کی دولت ملا لو، سب کی دولت ملا لو، اور جو ان کے ہاتھ میں ابھی تک نہیں آیا لیکن دنیا میں ہے وہ بھی ملا لو۔ اگر یہ ساری دولت کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں آ جائے اور اس نے دنیا میں گناہ گار ہو کر اٹھا ہے، قیامت کے دن دنیا سے گناہ گار ہو کر قیامت کے دن اٹھا ہے، لفتدت بھی، اس کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ ساری دولت فدیہ دے دے، چھڑوا لے بھی اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو۔ اس نفس کی خواہش کیا ہوگی؟ لفتدت، کہ اپنے آپ کو چھڑوا لے، اپنا فدیہ دے دے، بھی اس ساری دولت کے کو بدلے میں دے کر۔ یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ یہ خاص طور پہ شرک کے ظلم کے بارے میں بات ہے۔ جس شخص نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، قیامت کے دن جب اللہ کے روبرو ہوگا، میدان حشر میں ہوگا، اس کی خواہش ہوگی کہ پوری دنیا کی دولت بھی اگر میرے ہاتھ میں ہوتی، وہ آج میں اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے خرچ کرتا۔ فرمایا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور انہوں نے چھپا کے رکھی النَّدَامَةَ، شرمندگی۔ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ اپنی جو کرتوت پر جو شرمندگی ہوگی وہ ذرا چھپا کے رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی عادت تھی، کام غلط کیا ہے لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، وہاں بھی ان کے یہ کرتوت اور یہ عادت تھوڑی سی اس کا عکس نظر آئے گا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور اس دن شرمندگی کو چھپائے ہوں گے، لما، جب کہ، رأوا، انہوں نے دیکھ لیا، کیونکہ پیچھے ایک مستقبل کا تناظر ہے اس لیے ہم کہیں گے دیکھ لیا ہوگا، ویسے یہ صیغہ ماضی کا ہے، رأوا، انہوں نے دیکھ لیا، کیونکہ مستقبل کا تناظر آ رہا ہے، آئندہ کا معاملہ ہے، تو ہم کہیں گے دیکھ لیا ہوگا العذاب، عذاب کو، کیونکہ آپ عذاب دیکھ لیں، شرمندگی سے پانی پانی ہوں گے، لیکن لوگوں سے کوشش کریں گے چھپائیں۔
یہ ہوگی صورتحال. کوشش ہوگی اگر میرے پاس کچھ ہو تو آج میں اپنے آپ کو چھڑوا دوں. بہت بڑی سزا آنے والی ہے سامنے جہنم، بہت بڑی رسوائی ہے. اب کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور میں سارا اپنے آپ کو چھڑوا بھی لوں، یہ کیفیت ہوتی. لیکن اللہ میاں کہتے ہیں اصول وہاں پورے کا پورا ہوگا. وہ یہ ہے کہ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، اور ان کے درمیان جو فیصلہ ہوگا بالقسط وہ انصاف سے ہوگا. کوئی رشوت نہیں چلے گی، سارا مال بھی دے دیں گے فائدہ نہیں ہوگا. توبہ بھی کریں گے اب فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ توبہ کا وقت گزر گیا ہے. کون سا ہے توبہ کا وقت؟ آخری جان نکلنے سے پہلے پہلے، موت نظر آنے سے پہلے پہلے، جب ابھی کچھ یقین ہے کہ میں زندہ ہوں، ابھی اپنی زندگی کا ایک امید باقی ہے، اس وقت کی توبہ قبول ہے. اس کے بعد کی توبہ قبول نہیں. جب یقین ہو گیا کہ یہ موت آ چکی ہے اب توبہ قبول نہیں ہوگی. جیسے فرعون سمندر میں ڈوب رہا تھا اور جب ڈوبتے اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ آنا کیا اب تو نظر آ رہا ہے نا میں مر گیا ہوں. اس سے پہلے پہلے جس سانس میں توبہ لوگے وہ توبہ اللہ کے ہاں قبولیت کی امید رکھتی ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون. یہ الا دو دفعہ آیا ہے، آگے بھی آئے گا. الا ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں خبردار. خبردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبردار، خبر رکھو، جان لو، توجہ کرو، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے. الا، اب الا کا کیا معنی ہوگا؟ ارے غور سے سنو، ارے توجہ کرو، ارے ذرا دیکھو تو صحیح. یہ مختلف الفاظ آپ الا کے ترجمے میں کر سکتے ہیں. الا، غور کرو. ان للہ ما فی السماوات والارض، واضح ہے ترجمہ؟ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، یقیناً وہ اللہ کا ہے. الا، پھر وہ ان وعد اللہ حق. یہاں اللہ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ عذاب کا. سنا رہے ہیں نا، اس وقت خسارے میں ہوں گے، کافروں کو بتایا جا رہا ہے. چاہے عذاب کا ہو چاہے بشارت کا ہو، وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ ہے، ہو کر رہے گا. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. هو یحیی و یمیت، وہ اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور موت دیتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ بڑی قیمتی آیات آ رہی ہیں قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے. خود یہ قرآن کی عظمت بتانے کے لیے یہ دو آیتیں قرآن میں. تو ان کو یاد کر لیجئے تاکہ قرآن پہ کبھی بھی لیکچر ہو، قرآن کی عظمت بیان کرنی ہو تو یہ دو آیتیں تو آپ کو آتی ہوں. یہ دو آیتیں یاد کیجئے، صرف ترجمہ نہیں، الفاظ بھی. یا ایھا الناس، اے لوگو. قد، یعنی جو بھی آ رہا ہے آگے وہ ہو چکا، یہ نہیں کہ ہوگا یا ہوا، نہیں، ہو چکا. کیا ہو چکا؟ جاءت، آ گئی، کم، تمہارے پاس. قد جاءت کم، یعنی یہ ایک کنفرمیشن ہے کہ وہ تمہارے پاس آ چکی ہے. وہ کون سی چیز آ چکی ہے؟ موعظہ، نصیحت. واعظ کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو روکنا. تو موعظہ سے مراد ایسی نصیحت ہے جو آپ کو برائیوں سے روکنے کا کام کرے، یہ نصیحت موعظہ ہے. واعظ کے اصل معنی روکنے کے ہیں، تو موعظہ سے مراد وہ نصیحت ہوگی جو آپ کے لیے، آپ کے ذہن میں آئے، دل میں بیٹھ جائے اور برائی آنے لگے آپ کو، نو موعظہ ہے، موعظہ آپ کو روکنے والی بن جائے. تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، اے انسانوں تمہارے پاس واعظ آ چکا، نصیحت آ چکی.
برائیوں سے ڈرانے کا ایک بہت بڑا تمہارے پاس ذریعہ آ گیا، من ربکم، یہ معجزت کہاں سے آ رہی ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ کوئی عام کسی بندے کی معجزت نہیں ہے، یہ اللہ کی معجزت ہے۔ وشفاء، اور اس میں علاج بھی ہے۔ یہ جو تمہارے پاس آ چکی ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے، یہ نصیحت ہے۔ وشفاء، اور علاج ہے، لے کا ما جو، فی الصدور، صدور کس کی جمع ہے؟ صدر کی، صدر کے معنی سینہ، صدر کے معنی صدر، سینہ، صدور سینے، ما فی الصدور جو سینوں کے اندر ہیں، راز، اور سینوں کے اندر بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ بیماریاں ہیں۔ ما فی الصدور جو بیماریاں ہیں سینے کے اندر، یہ قرآن اس کی شفا ہے، علاج ہے۔ قرآن سمجھو گے، عمل کرو گے، حسد سے رک جاؤ گے، بغض سے رک جاؤ گے، باہمی نفرتوں سے رک جاؤ گے، کینوں سے رک جاؤ گے، غیبت سے رک جاؤ گے، بہتان سے رک جاؤ گے، اور تکبر سے بچ جاؤ گے۔ شفاء لما فی الصدور، کتنی باتیں آ گئی قرآن کے لیے؟ موعظہ و شفاء و ہدا، اور سراپا ہدایت، مکمل ہدایت ہے، رہنمائی ہے، و رحمت، اور رحمت۔ مگر یہ چاروں چیزیں کس کے لیے ہیں؟ للمؤمنین، ہے تو سب کے لیے، دوائی تو سب کے لیے ہے، فائدہ اسی کو دے گا جس کا معدہ صاف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر معدے نے اسے ہضم ہی نہیں کیا، اس دوائی کو قبول ہی نہیں کیا، وامٹ کر دیا، اس کے لیے تو مفید نہیں ہوگا نا، دوائی لی نہیں نا۔ جو دوائی لے گا، انٹیک ہوگی، آگے اس دوائی پر پورا کا پورا دوائی کے وہ تقاضے پورے ہوں گے، آرام آئے گا۔ تو یہ چار چیزیں قرآن نے بتایا وہ مومن کے لیے۔ قرآن موعظت ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، ہدن ہے، رحمت ہے مومنین کی۔ آپ ذرا ان چار پہ غور کریں، بڑی ترتیب ہے، بڑی حکمت ہے۔ سب سے پہلے گند صاف کرتا ہے، معدے کو درست کرے گا، آپ کے ایمانی معدہ درست ہو گیا تو پھر جو بیماریاں اندر نظر آئیں گی ان کا علاج ہوگا۔ جب علاج ہو جائے گا تو پھر اب پاور دے گا، ہدایت دے گا، صحیح رستہ بتائے گا، اور جب صحیح رستہ بتا دے گا اب اللہ کی رحمت پر آپ پر اترنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن آپ کے لیے یہ پورا پیکج ہے آپ کی اصلاح کا۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے اے محمد، فرما دیجئے، بفضل اللہ، بائی دی گریس آف گاڈ، یہ محض اللہ کی گریس، اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اس کی مرسی ہے، اس کی رحمت ہے۔ قرآن ہم پہ آیا اللہ کا فضل ہے، قرآن ہم میں نازل ہوا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی ہمارا اللہ پہ کوئی زور تو نہیں تھا نا، اللہ ہماری مقروض تو نہیں تھا نا کہ ہر حال میں ہمیں دینا تھا۔ اس کا فضل ہے، اس نے فرما دیا، اس کی رحمت ہے، اس نے کر دی۔ فَبِذَالِکَ، تو یہ ہے وہ چیز جس کا فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے، فا تو لام چاہیے، یفرحو وہ خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، یفرحون وہ سارے اتراتے ہیں، لِیَفْرَحُوا انہیں چاہیے کہ خوش ہوں، فَلْيَفْرَحُوا تو انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ فَبِذَالِکَ اس پر زندگی میں خوشی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو کئی ہوں گی۔ یاد رکھو پورے قرآن میں فرحہ سے قرآن نے منع کیا ہے، فرحہ کو قرآن نے نفی سرگرمی قرار دیا ہے، نفی منفی کیفیت قرار دیا ہے، کیونکہ فرحہ کے معنی ہے اترانا، اتنا خوش ہونا کہ آپے سے باہر ہو جانا،
آپے سے باہر ہونے کی اجازت کبھی بھی نہیں ہے. یہ واحد موقع ہے کہ قرآن کہتا ہے قرآن کی یہ جو نعمت ہے یہ اس پر تمہیں حق ہے کہ بے شک خوشی میں پھولے نہ سماؤ. فَلْيَفْرَحُوا تو چاہیے کہ خوب خوشی منائیں. بے شک یہ ایسی خوشی ہے اگر ہے تو وہ قرآن ہے. ہوا خیر مما یجمعون وہ بہتر ہے اس سے جو یجمعون وہ لوگ جمع کر رہے ہیں جو کچھ اکٹھا کر رہے ہیں. لوگ کیا اکٹھا کرتے ہیں آپ لوگ؟ دولت، کوئی عزت کا ذریعہ، عہدے، یہ عہدہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، حکومتیں، شہرتیں، جو کچھ جمع کرتے ہو قرآن اس سے بہتر ہے. خیر مما اس سے جو یجمعون وہ لوگ جمع کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. کافر کا دل دنیا میں کھبا ہوا ہے، وہ دنیا کی چیزیں اکٹھی کرتا ہے، مگر مومن کو جب قرآن مل گیا تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا نہ دولت اترانے کی چیز ہے، نہ شہرت اترانے کی چیز، نہ مناصب اترانے کی چیز ہے، نہ اولاد اترانے کی چیز ہے. اگر ہے تو پھر قرآن ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا. قُلْ رَأَيْتَ تو نے دیکھا، رأیتم تم لوگوں نے دیکھا، ارأیتم آپ کہتے ہیں نا آپ نے دیکھا، ذرا کیا آپ نے دیکھا؟ کسی کو کہتے ہیں نا آپ نے دیکھا، ارأیتم. اگر آپ کسی لڑکیوں کو کہنا چاہیں ارأیت کیا تو نے دیکھا، لڑکیوں کو کہنا ہو کیا تو نے دیکھا، ارأیتی. ارأیتم کیا تم لوگوں نے دیکھا، یعنی غور کیا، ما جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، لکم تمہارے لیے، من رزقن جو رزق. رزق کے دو معنی لیے جاتے ہیں. ایک تو رزق وہ ہے جو کھانے پینے کا معاملہ ہے، ایک رزق ہے وہ جو اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں. دیکھنے کی صلاحیت رزق ہے نا، اولاد رزق ہے، سننے کی صلاحیت رزق ہے، یہ بھی رزق ہے. تو فرمایا کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے جو رزق نازل کیا، فَجَعَلْتُمْ تو اے مشرکو تم نے بنا لیا، منہو اسی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، دی ہوئی نعمتوں کو، حرامن حرام، وحلالن اور حلال. کسی کو حرام کرتے ہو، کسی کو حلال کہتے ہو. کیا یہ اختیار تمہارا ہے؟ ارأیتم تم نے دیکھا ہے. ان کو ذرا تنبیہ کی جا رہی ہے، ذرا ہوش کے ناخن لو. اتارا اللہ نے، اختیار تمہارا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. جس نے اتارا ہے وہی بتائے گا نا کہ حلال ہے کہ حرام ہے. وہ آپ نے پڑھا پیچھے سورۃ الانعام میں کہ انہوں نے کئی جانوروں کو بتوں کی نظر کیا ہوا تھا اور کہتے تھے یہ حرام ہے. اور جو اللہ نے چیزیں کئی حرام کی ہوئی ہیں، شراب وغیرہ، ان کو انہوں نے حلال کیا ہوا تھا اپنے لیے. اجعلتم منہ حلالا و حراما کیا تم نے بنایا ان کو حلال و حرام. قل کہہ دیجئے اللہ اللہ پھر سے پڑھا اللہ کیا اللہ نے آزینا اجازت دی، لکم ام یا کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی، یا پھر اللہ اللہ پر تفترون تم سب جھوٹ باندھ رہے ہو ہیں، اللہ پر الزام لگا رہے ہو، یعنی اللہ پر ایسے بات گھڑ رہے ہو اللہ کے بارے میں. یہ اللہ نے اجازت دی ہے، کیونکہ حلال و حرام اللہ کا اختیار ہے. اگر کوئی اور کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرے گا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں کرے گا، خود کرے گا اور کہے گا اللہ نے کیا، تو پھر اللہ پر تہمت، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. وما يظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. بڑے مزے میں ہونا آج کہہ دے تو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے نہیں کہا ہوتا تم کہتے ہو اللہ نے کہا ہے.
کام چلا لیتے ہو اپنا. قبر میں سوال جواب کیا ہوگا اللہ کو پتا، مگر تم کہہ دو قبر میں یہ سوال بھی ہوگا، یہ سوال بھی ہوگا. مرضی ہے کہہ دو. آج اللہ پر جو بولنا ہے بول دو، غیب کے معاملات میں جو کہنا ہے کہہ دو، ہو سکتا ہے اس کا بینیفٹ دنیا میں تمہیں مل بھی جائے. لیکن وما ظن، کیا خیال ہے، الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ان کا کیا خیال ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن کا کیا خیال ہے. بہت بھول گئے ہو. آج تو جھوٹ باندھ لو گے، آج تو لوگوں پر بھی تہمت لگا لو گے، اللہ پر بھی لگا لو گے. آج لوگوں پر بھی الزام لگا دو گے، اللہ پر بھی لگا دو گے. ہو سکتا ہے کہ فوری پکڑ میں نہ آؤ. قیامت کے دن کا کیا خیال ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانیت پر فضل کرنے والا ہے، یعنی فوری پکڑ نہیں کر رہا. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، یا جس کا فضل ہو تو کرنا کیا چاہیے. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان لوگوں کی اکثریت شکر نہیں. تو جرم تو ثابت ہے. تو اپنے گریبانوں میں خود دیکھ لو جھانک کر. اگلی آیت، وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن. حضور کو خطاب ہے. ما دونوں مطلب یہاں ہو سکتے ہیں اپنے اپنے انداز، جو بھی کر سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں، اختیار. کچھ بزرگوں نے یہاں نہیں کا ترجمہ کیا ہے، کچھ بزرگوں نے، کچھ مترجمین نے نہیں کا کیا، کچھ کا جو کا، کچھ نے نہیں کا. فما تکونو، اور جو ہوگا، تو ہوگا، فی شان، جس حالت میں ہوگا، یا تو کسی کام میں نہیں ہوگا. وما تتلو، اور تو تلاوت نہیں کرے گا، منہ، اس میں سے، من قرآن، قرآن سے. یا جو تو جس حالت میں ہو اور تو قرآن کی جو بھی تلاوت کرو، اس میں سے جو تلاوت کرو قرآن میں سے. اگر نبی پاک، جیسے کہ نبی پاک کو خطاب ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس صورتحال میں ہوتے ہیں اور قرآن کی اس میں سے، قرآن میں سے جو بھی آپ تلاوت فرماتے ہیں، یا آپ اس حالت میں نہیں ہوتے یا قرآن کی تلاوت نہیں فرماتے، آگے اللہ آ رہا ہے نا، مگر، اس لیے نہیں کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اور ولا تعملون، اور اب تمام انسان، اب تمام کو خطاب ہے. پہلے حضور کو اکیلا، اب بہت سے لوگوں کو، یوں سمجھ لیں صحابہ کرام. ولا تعملون من عمل، اور تم کوئی کام نہیں کرتے. حضور آپ جس کسی حالت میں نہیں ہوتے، قرآن کی بے سے کچھ تلاوت نہیں کرتے. ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں تم کسی کام میں کو نہیں کرتے، الا، مگر، یعنی یہ سب کچھ کرتے ہو. جب بھی تم یہ سب کچھ کرتے ہو، حضور آپ جب بھی کوئی کام انجام فرماتے ہیں، آپ جب بھی قرآن کی ان لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں، ان کو سناتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہو، کننا، ہم ہیں، علیکم، تم لوگوں پر، شہودن، گواہ. اس، جب تفیدونا، تم اس کارگزاری میں لگے ہوتے ہو، فیہ، اس میں، جب تم اس کام میں لگے ہوئے ہو، تفیدونا، تم بہتے ہو، بہ رہے ہوتے ہو، پوری یکسوئی سے لگے ہوئے ہوتے ہو، فیہ، اس کام میں. یعنی اے نبی آپ جس کام میں بھی ہوتے ہیں ہم گواہ. آپ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم گواہ ہیں. مومنوں تم جو عمل کر رہے ہو ہم گواہ ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے، دیکھیے آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، کبھی فوری بدلہ نہیں ملتا، اور جو گناہ گار آپ پر غلط الزام لگا رہا ہے، الٹا وہ بوسٹ کر رہا ہے. تھوڑی سی کبھی طبیعت اکتاتی ہے اور ذہن میں سوال آتا ہے، یار اللہ میاں دیکھ نہیں رہا، اللہ میاں تیرا عدل، تیری رحمت. کبھی ایسے سوال اٹھتے ہیں، سینے سے سوال اٹھتے ہیں جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے اور ظلم برداشت کر رہا ہے یک طرفہ، اور ادھر سے ظلم پہ ظلم ہو رہے ہیں اور وہ ترقی بھی کرتا نظر آ رہا ہے.
تو خیال آتے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا بے صبرے نہ ہو، ہم سب دیکھ رہے، حوصلہ کننا شہودن استفیدون فی، جو کام بھی تم لگے ہوتے ہو ہم اس میں کچھ گواہ ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو وما یعزب، اور نہیں ہوتا دور ان ربک کا تیرے رب سے، من مسکال ذرتن کوئی ذرہ بھر بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہے، اللہ سے دور نہیں ہے، اللہ سے اوجھل نہیں ہے۔ ولا یعزو، کوئی اوجھل نہیں، ان ربی کا تیرے رب سے، من مسکال ذرتن، ذرہ برابر بھی، وہ مٹی کا جو ذرہ ہے نا وہ بھی اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، چاہے آسمانوں میں ہے چاہے زمین میں ہے۔ ولا اصغر من ذالک، اور نہ ہی اس سے بھی چھوٹا، جو خودبین اور دوربین سے نظر آئیں، جو عام نگاہ سے نظر بھی نہ آئیں، وہ بھی اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے کوئی بڑی چیز، کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، الا مگر فی کتاب مبین، سب کچھ اللہ کی واضح کتاب میں موجود ہیں، قدرت اللہ کے علم قدیم میں سب موجود ہے، کتاب قدیم واضح کتاب میں سب موجود ہے۔ سچ ریکارڈ، کتاب کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر چیز ریکارڈڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف ایک سطح پہ ہے، ریکارڈڈ ہے، کہ ریکارڈڈ چیز تو محفوظ ہوتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو اللہ کا ولی بننا آسان کام نہیں، بہت کچھ سہنا برداشت کرنا پڑتا ہے، تب اللہ کی ولایت کا مقام ملتا ہے۔ فرما دیا الا، الا کا مطلب بتا چکا، غور کر لو، اچھی طرح سن لو، ان، بے شک، اس میں شک والی بات نہیں ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اولیاء جمع ہے کہ واحد ہے؟ کس کی جمع ہے؟ کون سی جمع ہے؟ مکسر کے سالم؟ مکسر ہے۔ سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے بارے میں یقین جان لو، لا خوف علیہم، ان پر نہ تو کوئی اندیشہ اور خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی صدمہ یا غم ہوگا۔ بیٹا یہ بہت بڑی چیز، آج دنیا کا خوشحال ترین انسان، خوش ترین انسان، جو سمجھے کہ مجھ سے زیادہ خوش دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسے بھی ایک اندیشہ ہوتا ہے میری دولت کا نقصان نہ ہو جائے، میری اولاد کا نقصان نہ ہو جائے، میری صحت کا نقصان نہ ہو جائے۔ اس وقت رات کو حساب کتاب کرتے کرتے اندیشے سے ہوتے ہیں، ڈر سے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی خوف ذہن میں ہوتا ہے، اور ماضی کا کوئی نہ کوئی زخم دل میں ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی بندہ ہو اور وہ کوئی خوف آئندہ کا اور ماضی کا کوئی غم دل میں نہ ہو۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ سب ختم ہو جائے، صرف اطمینان اور سکون ہی ہو۔ فرمایا یہ صرف اللہ کے ولیوں کو حاصل ہے، قرآن اور قیامت والے دن کا فرق ہے۔ جب جنت میں یہ ہوں گے اللہ کے ولی تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ تو ان پر نہ کوئی آئندہ کا اندیشہ ہوگا، نہ ہی ماضی کا کوئی غم یا صدمہ ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ کوئی خاص، کوئی ایسی دوسری خلائی مخلوق نہیں ہوتی، یہ بھی آپ ہی لوگ ہیں، آپ ہی میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں، اسی چمڑی والوں میں سے ہیں، اسی طرح کھاتے پیتے اور باقی معمولات زندگی کرنے والے ہوتے ہیں، عام انسان ہوتے ہیں، نبی بھی نہیں ہوتے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ کون ہیں؟ ان کی نشانی بتائی، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور مستقل اسی حالت میں رہتے ہیں، اللہ کے تقوی کی حالت میں رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے بول ہے نا، لا تبدیل، کوئی تبدیلی نہیں ہے، لکلمات اللہ، اللہ کے بولوں میں۔
اللہ کے کلمات میں، اللہ کے حکموں میں، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، ارے یہی تو وہ بڑی کامیابی ہے۔ کون سی؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے لیے یہ خوبی ہے، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ آپ ایمان والے ہوں، تقوی والے ہوں، اور زندگی ایسی مل جائے آخرت کی کہ نہ تو دنیا کا کوئی، نہ کہ بیک پیچھے کا کوئی ڈر، پیچھے کا نہ کوئی دکھ ہو، نہ آگے کا کوئی اندیشہ ہو، خوف ہو، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام ولیوں کے بھی سردار ہیں، نبی ولیوں کے سردار ہوتے ہیں، اور حضور تو تمام انبیاء کے بھی سید و سردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک کو فرما ہے ولا یحزنک، اور اے نبی آپ کو غمناک نہ کرے، قولہم، ان کی بات، یہ جو آپ سے باتیں کر رہے ہیں کڑوی کڑوی، یہ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، آپ سچے ہیں پھر آپ کو جھوٹا کرتے ہیں، آپ اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ غلط ہیں، آپ ان کے فائدے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو کوئی فائدہ ہے۔ یہ جو آپ کو کڑوی باتیں کرتے ہیں، آپ کو دکھ دیتے ہیں، آپ کے دوستوں کو تکلیف دیتے ہیں، لا یحزن کا قولہم، آپ کو ان کی بات غمگین نہ کرے۔ ان العزت للہ جمیعا، یہ زیادہ سے زیادہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں نا، آپ اللہ کے ساتھ ہیں نا، تو ساری عزت اللہ کی۔ ان العزت، تمام تر عزت، للہ، اللہ کے لیے، جمیعاً، تمام، بے شک تمام تر عزت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے عزت دے اسے کوئی نقصان، عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج گستاخی کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی گستاخی کر لے اپنے ہی منہ پہ تھوک رہے ہیں۔ عزت تو اللہ کی، اللہ کا اختیار، جسے چاہے دے۔ محمد کو اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عزت دی ہے کہ پوری کائنات مل جائے، مخالفت پہ بھی اتر آئے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ السمیع العلیم، وہی اللہ سننے والا چاہنے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اور یہ بات بھی غور سے سن لو، من، جو کوئی، ماں آتا ہے بے جان کے لیے اور من آتا ہے جاندار کے لیے، جو کچھ آسمانوں میں زندہ ہیں، ومن فی الارض، اور زمین میں جو مخلوقات زندہ ہیں، سب اللہ کا ہے۔ غور سے سن لو، بے شک سب اللہ کا ہے۔ وما یتبعون، اور نہیں پیروی کرتا، الذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں شرکاء، شریکوں کو، ان یتبعون، وہ نہیں پیروی کرتے، الا الظن، سوائے گمان، یعنی وہ جو کچھ فالو کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے جو کچھ چل رہے ہیں، کسی اور کے کہے پہ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ گمان ہے۔ اگر اللہ رسول کا فرمان نہیں تو وہ گمان ہے، یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر ہوا میں، اندھیرے میں تیر چلانے والے، یخرسون، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، اٹکل کے تکے مار رہے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا دکھانے والا، روشن، تمہیں دکھانے کے قابل بنا دیتا ہے، تم دیکھنے والے بن جاتے ہو دن میں، رات کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا اندھیرے میں۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سن رہے ہیں، سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ارے اتنے حقائق سامنے ہیں، قالو، پھر یہ کہنے لگے، اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کچھ ایسے بے وقوف انسان بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا پیدا کیا، اس کی پھر برتھ ڈے منائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اتخذ، بنا لیا، اللہ، اللہ نے، والدن، بیٹا، اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحانہ، اس کی پاک، یعنی یہ قول ایسا کافرانہ ہے کہ فوراً اللہ سے سبحان اللہ کہو کہ اللہ تو اس سے پاک ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، بچہ بنا لیا ہے، بچہ ایڈاپٹ کر لیا ہے. سبحان اللہ. ارے باقی ہے اللہ کی والغنی، وہ تو بے نیاز ہے اور وہی تو بے نیاز ہے. کون اسے کیا ضرورت ہے بچے کی؟ بچے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے مستقبل کے لیے. اللہ کا ماضی مستقبل کون سا سائڈ ہے جو اللہ کی، جو آپ کہیں کہ کوئی خلا ہے اس میں؟ اللہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہے، جس میں کوئی گیپ نہیں. کیا ہوتی ہے مدد کے لیے، بیٹا ہوگا میرا سہارا بنے گا میرے بڑھاپے میں. اللہ کو کون سا بڑھاپا، کون سی جوانی، کون سا بچپنا، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. سبحان اللہ. هو الغنی، ارے وہ بڑا بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے اختیار میں ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. بیچارے بادشاہ بچے مانگتے مانگتے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جب بادشاہ بننے لگتے ہیں وہی بچہ عذاب بنا ہوا ہوتا ہے، وہی شہزادہ عذاب ہوتا ہے محکومت کے لیے. کہیں بغاوت پیدا کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے. خاص طور پہ اکلوتا لاڈلا بچہ بہت عذاب شدید ہوتا ہے. سبحانہ. هو الغنیش، ارے وہ غنی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اس کی بادشاہت تو اتنی عام ہے، اسے ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے نہ جانشین کی ضرورت ہے، نہ ہی اسے کسی ہیلپر کی ضرورت ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، ارے نہیں ہے تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل بہذا اس چیز کی، بغیر دلیل کی اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ اس کا بیٹا ہے. بڑے جاہل ہو. اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ پہ باتیں بنا رہے ہو ما لا تعلمون، جو جانتے خود بھی نہیں ہو. قل، کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. باقی رہ گئی دنیا کی زندگی میں اگر ان کو کوئی آسائش ملی ہوئی ہے تو فخر نہ کریں. متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا کچھ عرصے کا سامان ہے. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کا لوٹ آنا ہے. ثم نذیقہم، پھر ہم ان کو چکھائیں گے العذاب الشدید، سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو یہ کفر کر رہے ہیں، ان کے کفر کی کارروائیوں کا جو ذائقہ ہے وہ بہت سخت عذاب ہے. اور وہ ہم ان کو چکھائیں گے جب یہ ہمارے پاس واپس آئیں گے. اور واپس آنا کس کی طرف ہے؟ ہماری طرف ہی انہوں نے آنا ہے. باقی رہ گئی دنیا تو یہ کچھ روز کا ساز و سامان ہے، یہ ختم. اب صرف عذاب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، دنیا کے فتنوں سے بھی، دنیا کی آزمائشوں سے بھی اور آخرت کی آزمائشوں سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب